سورہ یوسف آیت نمبر 50. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ یوسف آیت نمبر 50. سلسلہ قصص القرآن میں واقعات سیدنا یوسف علیہ السلام جاری ہیں. پیارے پیغمبر کو سرفرازیاں کئی عطا ہوئیں علیہ السلام. ان سرفرازیوں میں اب ایسا سلسلہ شروع ہونے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکومتوں سے مالا مال کرنا شروع کر دیا. یہ پہلا دن ہوگا جب سیدنا یوسف علیہ السلام اور پوری بنی اسرائیل پر احسان عظیم ہوگا کہ اللہ کریم نے انہیں مصر کے اندر حکومت سے سرفراز کیا. پیارے سیدنا یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد میں پہلے پیغمبر اور پہلے بادشاہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں. جیل میں جب آپ نے خواب کی تعبیر اور تدبیر بتا دی تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اس نے خواب کی تعبیر کیسی بتائی ہے کہ 15 سال ہمارے ملک میں ایک عجیب آنے والے ہیں. ان 15 سالوں کو اس نے کیسے حسن ترتیب سے بچا لیا, حسن تدبیر سے بچا لیا. 7 سال قحط کے آنے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں. پھر ان 7 سالوں کے بعد آنے ہیں 7 سال قحط کے. اب اگلے جو 7 سال قحط کے آنے تھے ان کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا, ان کا انتظام پہلے 7 سالوں میں کرنا تھا. ابھی تو وہ 7 سال آئیں گے, پھر اس کے بعد قحط والے 7 سال آئیں گے. یوں اچانک سے اگر قحط آ جاتا اور ہمیں پہلے پتہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا ہمارے اوپر مشکلات آتی. لیکن یہ ہمیں 7 سال پہلے خبردار کر دیا گیا ہے. یہ تو بہت عظیم شخصیت ہے. لہذا سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے فوراً اس نے رہائی کا پروانہ جاری کر دیا اور کہا کہ انہیں جیل سے باہر لائیں. جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس خوشخبری سنانے والا پہنچا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك ائتوني به, کہنے لگا بادشاہ لے آؤ اسے میرے پاس. اب یہ کون تھا بادشاہ؟ وہی عزیز مصر جس کی بیوی نے تہمت لگائی تھی, یا کوئی اور بادشاہ تھا اور عزیز مصر فوت ہو چکا تھا اس زمانے میں؟ واللہ عالم. تفاسیر میں اس قسم کا خیال ظاہر کیا جاتا ہے, حقیقی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہی بادشاہ ہو جس نے جیل میں ڈالا, اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت اور بادشاہ تھا. قال الملك ائتوني به, کہا بادشاہ نے اسے لے آؤ میرے پاس. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. کہنے لگا آیا جب قاصد بن کر, قاصد آیا جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگا بادشاہ نے آپ کے لیے پروانہ برات کا اعلان کر دیا ہے. اب یہاں پر تو کوئی کئی سال جیل میں پڑا ہوا تو کیسے خوش ہو جاتا ہے؟
لیکن پیارے پیغمبر دنیا میں اس لیے تشریف لے آئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے چلانا ہے۔ فوراً آپ کو اپنے دین کی فکر ہوئی، کہا جب میں باہر آؤں گا میں نے تو اللہ کا پیغام سنانا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بار بار وسوسہ چلتا رہے گا کہ اس پر ایک الزام لگا تھا، پتہ نہیں سچا تھا، پتہ نہیں جھوٹا تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ اس وسوسے کو ختم تو کرنا ہے، کیونکہ نبوت نے آگے کام کرنا ہے، اور اس پر کہیں یہ الزام وسوسے کی شکل میں بھی نہ رہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا قال ارجع الى ربک، چلا جا اپنے بادشاہ کی طرف، فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، پوچھ اس سے کیا حالت ہے ان عورتوں کی، کیا خیال ہے اب ان عورتوں کا، اللاتي قطعن أيديهن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ اشارہ کر دیا، اب لگتا یہ ہے کہ ہاتھ انہوں نے کاٹے تھے شاید مکر کی وجہ سے، ذرا سے ہاتھ تم پر چل گئے، کیونکہ آپ بالکل توجہ ہی نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے ایسی چال چلی کہ جو صرف ایسی شرارت ان کی ہی ذہن میں آ سکتی ہے جو بد کردار ہوں الیاذ باللہ۔ تو اللہ کے پیغمبر نے وہی نقطہ یاد دلایا۔ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف مجھے بلایا، فرمایا نہیں، ان ساری عورتوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اور یہ ہاتھ کاٹنا ان کا ایک فریب لگتا ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے مکر و فریب کو جانتا ہے کہ انہوں نے ہاتھوں کو کیوں کاٹا تھا۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اور آپ سن چکے ہیں کہ پیارے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ورغلانے میں صرف عزیز مصر کی بیوی نے ہی کردار نہیں ادا کیا تھا، بلکہ دوسری عورتوں نے بھی کچھ چال چلن ان کی بھی ٹھیک نہیں لگتی تھی، کیونکہ ان کی کوئی نہ کوئی مکر تھا۔ فلما سمعت بمکرہن پر ہم نے یہ سبق عرض کیا تھا کہ وہ ان کا سیدنا یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں تبصرہ کرنا کہ یہ کیسی عورت ہے کہ یہ اپنے غلام کو ورغلانے لگ گئی ہے، قد شغفها حبا، وہ نوجوان اس کے دل میں کیسے بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ بظاہر الفاظ تو تھے تنقید کے، لیکن حقیقت یہ تھا کہ وہ مکر اور چال چل رہی تھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے۔ اسی لیے تو عزیز مصر کی بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے اوپر تنقید کر رہی ہے، حالت اصل ان کی کچھ اور ہے، کہنا کچھ اور چاہتی ہیں، لہذا انہوں نے جو پھر کام کیا اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یہ ساری عورتیں جس کام کی طرف مجھے بلا رہی ہیں نا، اس سے اللہ مجھے جیل پسند ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ساروں نے یہ مکر و فریب کے کوئی نہ کوئی جال بنے ضرور تھے۔ اس لیے پیارے یوسف علیہ السلام فرما رہے صرف عزیز مصر کی عورت سے نہیں پوچھنا جس نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا، ساروں سے پوچھ کر آئیں، کیونکہ انہوں نے بھی اس کی چالوں اور مشاورت میں وہ شریک تھی۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ، بادشاہ نے اس پر اتنا روب طاری تھا پیارے یوسف علیہ السلام کا کہ بات کو ٹال نہیں سکا، اس نے فوراً عورتوں کی طرف پیغام بھجوایا کہ آپ تمہاری بڑی مجبوری تھی۔ خطب کہتے ہیں الامر العظیم کو، یعنی کیا کوئی بڑی مجبوری تھی جب تم نے اتنا بڑا کام کیا۔ با خطبکن، کیا تمہاری بڑی مجبوری تھی۔ خطب اس لیے مجبوری، بڑی مجبوری کو کہتے ہیں، جس طرح سورہ القصص 20ویں پارے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان دو با حیا اور با کردار عورتوں سے سوال فرمایا تھا جو اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے باہر آئی تھی۔ بھئی با حیا با کردار عورتیں ہیں، مردوں کے اندر آ کر بکریاں چرانا، باہر نکلنا، یہ تو گھر میں رہنا چاہیے ان عورتوں کو، باہر کیوں نکلی ہیں؟ تو الگ بھی کھڑی ہیں با حیا انداز میں مردوں کے ساتھ جو اپنے بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں،
ان کے ساتھ مل کر پانی بھی نہیں پلا رہی، لگتا یہ ہے بڑی باکردار ہے، لیکن اگر باکردار ہیں تو گھر سے باہر کوئی لگتا ہے مجبوری نے ان کو نکالا ہوگا۔ لہذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا انداز یہی تھا۔ سورہ القصص آیت نمبر 23 میں فرمایا قال ما خطبكما، وہاں بھی یہی لفظ ہے قال ما خطبكما قالتا لا نسقي۔ خطب بڑے اہم کام کو کہتے ہیں، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا جو قوم لوط کی تباہی کے لیے آ رہے تھے اور پیارے ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تھے، خوشخبری بھی سنائی تھی، تو وہاں پیارے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، سورہ زاریات آیت نمبر 31 میں ہے قال فما خطبكم ايها المرسلون۔ کوئی اور بڑا اور اہم کام اے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ، کوئی اور بڑا اور اہم کام، اس کا مطلب یہ خطب بڑے کام کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے بادشاہ نے جو سوال کا انداز بھیجا نا، جو نوٹیفیکیشن ان عورتوں کی طرف بھیجا، تو اس کا جو اس کی عبارت تھی وہ بھی اس سیغے پر مشتمل تھی، ما خطبکن، کیا تمہاری بڑی مجبوری آئی تھی؟ دیار غیر سے آیا ہوا ہمارا ایک مہمان تھا اور اس کو تم نے ورگلایا۔ قال ما خطبکم اذ راودتن یوسف عن نفسی، اور سوال میں احتیاط دیکھیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا اس کے ساتھ جو حال تھا اس بارے میں تمہاری کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، یہ نہیں کہا، یہ کہا جب تم نے ورگلایا۔ اس کا مطلب ہے بادشاہ بھی اس بات کی تائید میں ہے کہ یوسف سچا ہے، کیوں جی اسے اگلے 15 سال نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا جو 15 سال کی حسن تدبیر کر سکتا ہے نا، لگتا یہ ہے وہ دل کا برا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بادشاہ کو تبصرے سے پہلے یقین ہو چکا تھا کہ یہ عورتوں کی ہی ساری برائی تھی، اس لیے اس نے جو سوال کا انداز اپنایا وہ یہ تھا ما خطبکم اذ راودتن یوسف عن نفسہ، کیا کی تمہاری بڑی مجبوری جب تم نے ورگلایا تھا یوسف علیہ السلام کو ان کی اپنی ذات سے۔ اب وہ لگی تبصرہ کرنے، جب پورے ملک میں ایک آواز چل نکلی ہے پیارے یوسف علیہ السلام کے حسن تدبیر کی، تو عورتیں بھی آپ کے حسن اخلاق سے ایسی متاثر ہو گئی تھی، نور نبوت کا ایسا روب طاری ہو چکا تھا، اب وہ بھی تبصرہ لگانے لگی۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، کہنے لگی عیبوں سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہم نے بشری عیب کوئی نہیں دیکھے۔ اصل تو پاک اللہ کی ذات ہے، لیکن بندوں کے اندر غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ کوئی ایسا ہے کہ جو ایسی برائیوں سے یہ بھی پاک ہے۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، پہلے انہوں نے تبصرہ لگایا تھا قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، آیت نمبر 31 میں۔ اور جب ورگلانے لگی تھی نا اور پیارے یوسف علیہ السلام نے نظر پھر کر بھی نہیں دیکھا، توجہ بھی نہیں کی، انہوں نے کہا عیبوں سے پاک اللہ کی ذات ہے، انسانوں میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتے ہیں، یہ کوئی انسان لگتا ہی نہیں ہے، لگتا ہے ہماری دنیا کا آدمی نہیں ہے، توجہ تک بھی نہیں ہے اس کو ایسی باتوں کی طرف۔ اور آج کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر بھی ہم نے ذرا بھر کمزوری غلطی نہیں دیکھی۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقَّ، جو پاک دامن آدمی ہو، پاک دامنی کے انعامات اللہ نے بڑے بڑے تیار کر رکھے ہیں۔ مثلا حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو پاک دامن آدمی ہوگا جس نے انتہا درجے کی اپنی پاک دامنی دکھائی ہوگی، میدان معاشر میں اللہ اس کو بھرے معاشر کے میدان میں سب کے سامنے بلا کر رحمت کے سائے میں کھڑے ہونے کا حکم ارشاد فرمائیں گے۔ رجل طلبته ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ رب العالمین، ایسا آدمی جس کو صاحب جلال اور صاحب جمال عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فی سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، تو یہ ان 7 خوش نصیب آدمیوں میں ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں دن قیامت کھڑے ہوں گے، جہاں اللہ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا۔ تو آج بھی پیارے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا چرچا ایسے حسین الفاظ میں فرمایا کہ وہ جو دشمن تھی عورتیں آج وہ حق میں بولنے لگی۔
اسپیشل تبصرہ اس نے کیا جو عزیز مصر کی بیوی تھی. کہنے لگی قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی اب تو حصحص الحق تو نکھر کر سامنے آیا جتنا میں نے دبانا چاہا. حصحص الحق حق کو جتنا دباؤ اتنا ابھر کر آئے تو اس کو کہتے ہیں حصحص الحق، یعنی حق کو جتنا دبانا چاہا اس سے کہیں زیادہ ابھر کر آیا. ہم نے تو اس کی عزت کو ختم کرنا چاہا لیکن اس کی عزت کو ختم کیا کرتی ہم تو پورے ملک والے اس کی عزت کے گیت گا رہے ہیں. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. اس لیے کسی مظلوم کی ایسی بد دعا سے بچیں جب وہ اپنا بدلہ نہیں لیتا. جب کوئی مظلوم بدلہ لے رہا ہوتا ہے، غصہ کر رہا ہوتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ اپنا تھوڑا بہت بدلہ وصول کر رہا ہے. لیکن جب مظلوم خاموش ہو جائے نا تو اس کا مطلب ہے اس نے کیس کسی بڑی عدالت میں دائر کر دیا ہے. اب بندے کو کچھ نہیں بچنے والا. احکم الحاکمین پھر مظلوم کیسا بدلہ لیتے ہیں. حدیث شریف میں آیا جب مظلوم اپنے اللہ کو پکارتا ہے اللہ کے عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہے، عرش بھی حرکت میں آتا ہے. اہتز عرش الرحمن، رحمان کا عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہے کیونکہ مظلوم نے پکار دیا ہے. انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين. واقعی میں نے برگلایا ہے اسے اپنی ذات سے اور یہ یقیناً سچا تھا. ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. اب پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم تو مجسمہ رحمت ہے. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ تو کسی کا برا نہیں سوچتے، انبیاء کسی کو نقصان میں نہیں ڈالتے. لیکن یہ کام کرنے کے باوجود پیارے یوسف علیہ السلام کی اتنی بھی چاہت نہیں تھی کہ عورتیں ان کی بےزتی ہو یا توہین ہو، اگرچہ انہوں نے مجھے نقصان دیا ہے لیکن یہ کام کرنے کی مجبوری مجھے اس لیے پیش آئی کہ میں ان سے تبصرہ لگواؤں اور ان سے پوچھواؤں. وجہ یہ ہے کہ بادشاہ کے دل میں یہ وسوسہ نہ رہے کہ پتہ نہیں میں گھر سے باہر تھا اور یہ پیچھے اس پر الزام لگا پتہ نہیں سچ تھا کہ نہیں تھا. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، بادشاہ کو کنفرم ہو جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی تھی اس کے پیٹھ پیچھے. یہ میں نے اس لیے تبصرہ لگایا. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے کیا میں نے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ میں نے آج سے کچھ سال پہلے پیٹھ پیچھے کوئی بھی خیانت نہیں کی تھی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خائنین کی چالوں کو راستہ نہیں دیتا، اللہ ان کے کام نہیں بننے دیتا. ان کی جتنی بھی چالیں ہونا ان کا بالآخر راستہ انہیں نہیں ملتا، بالآخر چال الٹ آ پڑتی ہے. لا يحيق المكر السيء الا باهله، کیونکہ جو بندہ بھی بری چال چلتا ہے بالآخر اپنی چال میں خود گرفتار ہو جاتا ہے. لا يحيق المكر السيء الا باهله. جس طرح انہوں نے مکر چلا پیارے یوسف علیہ السلام کے خلاف، وہی مکر آپ کے حق میں آ گیا. وہی چال جو انہوں نے آپ کے خلاف چلی آج آپ کے حق میں آنے لگ گئی. وہ انہوں نے عزتیں تار تار کرنے کے لیے یہ پروگرام بنایا تھا لیکن اسی چال کی وجہ سے آج سربلندیوں سے نوازا جا رہا ہے. بھائیوں نے ایک چال چلی تھی پیارے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر، لیکن ان کی چال بھی اللہ کے پیغمبر کے حق میں آ گئی. بالآخر وہ بھی اپنی چال میں خود گرفتار ہو گئے. کیونکہ قرآن کا قانون ہے لا يحيق المكر السيء الا باهله. اور اس کی الفاظ کو محدثین اپنی کتب کے اندر یوں بیان فرماتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل، کہ جو بدلہ ملتا ہے نا اپنے اعمال کی طرح ملتا ہے. جس طرح عمل ہوتے ہیں اسی طرح مکافات عمل ہوتی ہے. اس کو قرآن میں بیان کیا ان الفاظ میں کہ لا يحيق المكر السيء، اور محدثین نے اس کا ترجمہ یوں بیان کیا ہے کہ الجزاء من جنس العمل، کہ جو کسی کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود بے عزت ہوتا ہے.
جو کسی کو دوسروں کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود اس کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اب پیارے یوسف علیہ السلام و تسلیم دوسرے شیطانی وسوسوں جو لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں اس کا ازالہ فرمانا چاہتے ہیں۔ ایک وسوسہ یہ آیا کہ آپ تو پیغمبر تھے، پیغمبر تو رحم دل ہوتے ہیں، کم از کم عورتوں پر رحم کیا ہوتا۔ تو اس کا جواب دیا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ درجہ نبوت اس کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں، اور بادشاہ کے دل کو میں نے صاف کرنے کے لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذہن میں یہ کام نہ رہے کہ میں نے خیانت کوئی کی ہے۔ اس وسوسے کا جواب دیا۔ اور دوسرا بھی شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ نبی ہیں، نبی تو تکبر نہیں کرتے، نبی تو غرور نہیں کرتے، یہ کیوں ساروں کے سامنے اپنے آپ کی برات کروانا چاہتا ہے؟ شیطان ہے نا، وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس وسوسے کا بھی ازالہ کیا اور فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنی برات تو نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے آپ کو پاک تو نہیں سمجھتا کہ میں پاک ہوں، میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، بلکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، عام نفس تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ برائی کا حکم کرتے ہیں، برائی کی چاہتیں کرتے ہیں، الا ما رحم ربی، ہاں جن نفوس پر اللہ اپنی خصوصی رحمتیں کر دیتا ہے وہ نفس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ انبیاء کے نفوس کو اللہ تعالیٰ نے خود رحمت کے قابل بنایا ہے۔ اس لیے میں نے اپنی برات کی بحیثیت عام آدمی ہونے کے نہیں بلکہ بحیثیت نبی ہونے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ نہ رہے کہ اللہ نے مقام نبوت ایسا بنایا ہے جو نعوذ باللہ کمزور ہوتا ہے، نہیں، بلکہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ نے مقام نبوت کو کمزور نہیں بنایا۔ ان ربی غفور رحیم، میرا رب تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی رحمتیں کر دیتے ہیں، جو اپنی معافیاں مانگ لیتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیتے ہیں۔ گویا ان عورتوں کی طرف بھی ایک ترغیب سنا دی کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ بہرحال بادشاہ نے کہا اب تو سے لے آؤ۔ قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، بادشاہ اتنا زیادہ فریفتہ ہو چکا تھا، پیارے یوسف علیہ السلام کی عظمتوں کا قائل ہو چکا تھا کہ وہ چاہتا تھا جلدی آئے، لہذا دوبارہ اس نے کہا قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ کہنے لگا بادشاہ اسے لے آؤ میرے پاس، اسپیشل بنا لوں اسے اپنے لیے، خالص بنا لوں اپنے لیے، میں اسے صرف اور صرف اپنی خدمت پر معمول کروں گا۔ یہ اتنی عمدہ شخصیت ہے کہ میرے اگلا نظام حیات یہ مرتب کر سکتا ہے، لہذا میں صرف اور صرف اس کے اپنے کام لوں گا اور کوئی کام اس کو اپنا خاص مشیر وزیر بناؤں گا۔ فلما کلمہ، لیکن جیسے ہی کلام شروع کی اس کے ساتھ، پیارے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کلام کی، کہنے لگا سوچا تو میں نے کچھ اور تھا لیکن آپ تو کچھ اس سے بھی بڑے نکلے۔ انک اليوم لدینا مکین امین، آپ ہمارے پاس بڑی امین اور بڑی عزت والے قرار پا گئے ہیں۔ میں نے تو آپ کو اپنا نوکر بنا کر رکھنے کی سوچی تھی کہ اپنا اسپیشل کو وزیر مشیر اپنی ذات کے لیے رکھوں گا، استخلص لنفسی، لیکن کلام کرنے سے ایسا مروب ہوا، کہنے لگا یہ سب سے بڑا مرتبہ آج آپ کے حوالے ہے، جو مرضی آپ کہیں۔ لہذا مکین، بڑی احترام والے، بڑی طاقت والے، امین، آپ امانت دار، بڑے اونچے مرتبوں کے مالک ہیں، میں اپنے لیے بھی آپ کو نہیں رکھتا، یہ تو گستاخی ہے۔
کیونکہ کلام کرنے سے پہلے کچھ اور سوچا تھا، لیکن جب کلام کی تو نبوت کی زبان سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو بڑے بڑوں کے روب طاری ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی کلام کی نا، بادشاہ نے کہا یہ میرا رتبہ نہیں ہے، لہذا اس نے بڑے احترام کی جگہ دی۔ پیارے یوسف علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا حکومتوں میں رہنا، صرف کھانے کے لیے رہنا یا وہاں رتبے حاصل کرنا یہ فضول لوگوں کا کام ہے۔ میں اگر کوئی رتبہ حاصل کروں بھی صحیح تو وہ کرنا چاہتا ہوں جس سے کوئی عوام کا فائدہ ہو۔ حکومتوں نے اپنی کابینہ ایسی بنا رکھی ہوتی ہے، فضول کے عہدے تقسیم کر رکھتے ہیں، تو فلانا وزیر ہے، تو فلانا وزیر ہے، تو بسوں کاروں کا وزیر ہے، تو روڈوں کا وزیر ہے، بس یہ فلاں تیرے نائب ہیں، یہ فلاں تیرے سیکٹری ہیں، یہ فلاں تیرا پرسنل سیکٹری ہے، یہ وہ سارا عوام کو لوٹنے کے انہوں نے پکھنڈ بنائے ہیں، عوام کو کھانے کے طور طریقے انہوں نے اپنائے، اللہ باللہ۔ لہذا ایسے فضول عہدوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیارے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ملک میں ضروری عہدہ ایک یہ ہوتا ہے وزارت خزانہ، کیونکہ سارے خزانہ جو ہوتا ہے یہ لوگوں کے اموال ہوتے ہیں، اور لوگوں کا سارا رفاہی امور، سماجی امور اسی وزارت کے ساتھ چونکہ متعلق ہیں، اور سب سے ظالم حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وزیر خزانہ انتہائی کرپٹ قسم کے آدمی کو لگایا جاتا ہے، جو کہ ہر کسی کی جیب بھرتا رہے، حکومتوں کی جیب، جس طرح فرعون نے وزیر خزانہ بنا رکھا تھا قارون کو، کیونکہ سب سے کرپٹ آدمی جو ہو وہ تب ہی تو حکومتوں کی جیبیں بھر سکتا ہے جو وزارت خزانہ کو صرف اپنوں پر تقسیم کرتا رہے۔ پیارے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک میں قحط آنے والا ہے، خزانے کی ضرورت ہے، عوام الناس کے رفاہی کام بہت سارے ہیں، لہذا یہ وزارت میرے حوالے کر دو۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، کہنے لگے پیارے یوسف علیہ السلام بنا دیجئے مجھے زمین مصر کے خزائن پر، انی حفیظ علیم، کیوں جو وزیر خزانہ ہو اس کے اندر دو شرطیں ہوں، حفیظ علیم، وہ حفاظت بھی کر سکتا ہو خزانہ کی، اپنے سے بھی حفاظت کر سکتا ہو، لوگوں سے بھی حفاظت کر سکتا ہو، علیم ماہر بھی ہو کہ وزارت خزانہ کے پیسوں کو ضائع نہیں کرنا بلکہ خزانے کی تقسیم، خزانے کو لگانا کہاں کہاں ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا جس زمین پر اللہ کے عذاب شروع ہو جاتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو حکومتوں کے جو سرکاری خزانے ہوتے ہیں ان کو ذاتی خزانے سمجھ کر جب امت استعمال کرنا شروع کر دے، اس وقت ریحا حمرا خسفا او مسخا او قذفا، اللہ سرخ آندیاں بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش، اولے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ کریم زندہ انسانوں کو زمین پر دھسانا شروع کر دیتے ہیں، زمین پھٹتی ہے اور بندوں کو نگلنا شروع ہو جاتی ہے۔ خسفن او مسخن او قذفا، یا اللہ زندہ انسانوں کے چہروں کو مسخ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ان چہروں نے بہت حرام کھایا ہوا ہے۔ کب جب یہ امت چند کام کرتی ہے، 15 کام حدیث نے گنوائے، اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، تو اس وقت ان پر عذاب کثرت سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان 15 کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے سرکاری خزانوں کو ذاتی مال سمجھ کر جب استعمال کرنا شروع کر دیا جائے۔ اس لیے پیارے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خزانے کی تقسیم کی احتیاط کی بڑی ضرورت ہے۔ بعضی جب وزارت خزانہ کسی اچھے آدمی کے پاس چلی جائے تو باقی وزیر وزراء کی ویسی چھٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو خزانے کے کھانے کی بلاؤں کا نام ہوتا ہے، لہذا وہ بلائیں بھی ملک سے کافور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے ایسی رگ پر ہاتھ رکھا کہ سارا ملک بڑی عمدگی کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا، غریبوں کی امداد شروع ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا جی آپ کا جیسے حکم ہے آپ وزارت خزانہ کو سنبھالیں۔ ان 7 سالوں میں کیا کرنا ہے، قحط والے 7 سالوں میں کیا کرنا ہے، پھر اس قحط والے 7 سالوں کے بعد جو 15واں سال آئے گا وہاں کیا کرنا ہے، یہ سارے آپ کے کام ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اسی طرح ہم نے جگہ دی بڑی طاقتور پیارے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں، کہاں وہ منڈیوں کا مال بن کر آنے والے،
کہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے شہزادوں کی زندگی دی اور کہاں قیدیوں کی زندگی گزارنے والے، اور کہاں اللہ نے ان کو وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ اللہ جس کو اعزاز دینا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کذالک مکننا، یہ ہمارا کمال تھا کہ ہم نے پیارے یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر ایسی حکومت دی، ایسی حکومت دی کہ یتبوأ منہا حیث یشاء، دورے کرتے تھے جہاں چاہتے تھے، کیونکہ جس کو دورے کرنے کی اجازت دی جائے پورا ملک اس کے اپنا ہو جاتا ہے، جہاں مرضی جگہ لے لیتے، جہاں مرضی وہاں ٹھہرتے، کوئی رکاوٹ ان پر نہیں تھی۔ یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء، اپنی رحمت ہم دیا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور دل سے نیکی کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ مقام تو صرف سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ مقام اوروں کو نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسروں کو بھی خوشخبری سنائی، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ پہلی خوشخبری کہ لا نضيع اجر المحسنین، تم بھی دل سے نیکیاں کرنی شروع کر دو تو اللہ کے پاس کوئی اعزازات کی کمی تو نہیں ہوگی۔ اگر پیارے یوسف علیہ السلام کو ایک اعزاز ملا ہے تو کیا اللہ کے اعزازات کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ لا نضيع اجر المحسنین، جو دل سے نیکیاں کرنا شروع کر دینا، گواہی دے اس کا دل بھی واقعی نیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسرا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، پھر آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے۔ اگر آخرت کا اجر کسی کو مل جائے تو دنیا کے اجر کو وہ دیکھ کر کہے گا کاش مجھے اس کا بدلہ بھی آخرت میں ملتا، کیونکہ اس کی مثال تو یہ کہ زمین کے ایک چھوٹے سے کنویں میں ہم رہتے ہیں، یعنی اگر یہ سارے سولر سسٹم میں دیکھا جائے تو پوری زمین ایک ذرہ بھی لگتی ہے، اس پورے چھوٹے سے ذرے پر ہم مشتمل ہیں، اور جبکہ کائنات تو اتنی وسیع ہے کہ جیسے ہی کوئی زمین سے نکلتا ہے روح اس کی پرواز کرتی ہے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پھر اور نگاہیں ایسی تیز ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں کنویں سے نکل کر آیا ہوں، مومن سمجھتا ہے میں قید خانے سے نکل آیا ہوں۔ قید خانہ جیل چھوٹی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں جہان بڑا ہوتا ہے۔ دنیا کے بدلے لینے والا یوں سمجھے ساری عیش و عشرت جیل میں حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ جیل سے باہر نکلے گا تو اس کو تب پتہ چلے گا کہ اصل نظام تو یہاں ہے، کیونکہ ہم نے باہر کا نظام دیکھا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا جو فوت ہو جائے بیچارہ فوت ہو گیا، لیکن اگر کوئی نیک ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیچارے ابھی پڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، وہ ہمیں خوشخبریاں دینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نظام بہت بڑا ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، مومنوں آخرت کا اجر تو اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ ایک قیدی کو بادشاہ بنا دینا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، تو اللہ کے ہاں تو اس سے بھی بڑے بڑے اعزازات موجود ہیں۔ اللہ آخرت میں اس سے بھی بڑے بڑے اعزازات دے سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا